حج کی طرف آتے ہیں۔ حج کی جو ہے وہ جیسے پہلے بتایا گیا کہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیں، اس ویڈیو کو بار بار آپ دیکھیں، کتابیں پڑھیں، بالکل ذہنی طور پہ کلیئر ہو جائیں کہ آپ کے کیا کیا اسٹیپ ہے جو آپ نے حج کرنا ہے۔ اس کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ 3 اقسام ہیں حج کی، 3 قسم، جو تینوں طریقے سے حج کیا جا سکتا ہے۔ جو پہلی قسم ہے وہ ہے افراد۔ افراد میں جو حج ہے وہ بغیر قربانی کے، اور افراد کا مطلب صرف حج، افراد کا مطلب صرف آپ ٹریول کریں گے، اب صرف حج کریں گے، حج کی نیت کریں گے، حج کے لیے احرام باندھیں گے، اس میں عمرہ نہیں ہوگا، تو اس میں طواف قدوم ہوگا، وہ علیحدہ ہے لیکن وہ حج کا حصہ ہے۔ دوسری قسم ہے تمتع۔ تمتع مطلب فائدہ اٹھانا۔ ایک ٹریولنگ میں آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں آپ عمرہ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، اس کے بعد آپ حج کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں صورتحال یہ ہے، جیسے لوگ ٹریول کرتے تھے آج سے 2 سال پہلے پاکستان سے گئے، تو پورے جو ہے وہ 1 مہینے 1.5 مہینے کا ٹرپ تھا، انہوں نے جا کے عمرہ کیا۔ اب وہ احرام میں تو نہیں رہ سکتے، تو ان کے لیے تمتع تھا کہ وہ اپنا احرام اتار دیں گے، اپنے نارمل کپڑے پہنیں گے، اور پھر وہ پورا عرصہ اسی میں گزاریں گے۔ پھر حج کے پہلے 8 ذی الحجہ کو وہ احرام پہنیں گے اور حج کی نیت کریں گے۔ تو یہ جو ہے یہ 2 تھے، یہ ایک عمرہ تھا اور ایک حج تھا۔ اس کو کہتے ہیں ایک سفر میں 2 چیزیں، یہ فائدہ اٹھانا، اور اس کے لیے کیونکہ اس سے فائدہ اٹھا رہے اس لیے ان کو قربانی دینی پڑے گی، تو ان کے لیے قربانی ہے جو کہ تمتع کرتے ہیں۔ تیسری جو قسم ہے وہ قران ہے۔ قران میں ایک ہی سفر میں اور ایک ہی احرام کے ساتھ جو ہے وہ حج اور عمرہ کرنا، جس میں تبھی کہہ رہے تھے نا کہ جیسے میں نے بتایا کہ جو افراد اور تمتع والے جو ہے وہ افراد تو کر ہی جو ہے وہ حج صرف حج کر رہا ہے، جو تمتع والا ہے وہ اپنا عمرہ اتارے گا احرام اور دوبارہ احرام پہنے گا، لیکن جو ہے وہ نہ قران والا اپنا طواف قدوم، جو افراد طواف قدوم کرے گا اپنا جو ہے وہ احرام نہیں اتارے گا، اور قران والا جو ہے وہ تو کر ہی عمرہ اور حج کی اس نے نیت کی ہے، اور اس میں بھی قربانی ہے۔ آگے لوگ اپنی قربانی لے کے ساتھ آتے تھے، جو قران کرتے تھے وہ اپنی قربانی ساتھ لے کے آتے تھے، ٹریول کرتے تھے۔ اب تو یقیناً یہ فیسلٹیز نہیں ہے کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں اور قافلے کی شکل میں چل رہے ہیں اور اپنی قربانی بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو وہیں سے آپ قربانی خریدتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کوپن ملتے ہیں، اور آپ کو ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ کب آپ کی قربانی ہوگی، تو آپ اپنی قربانی وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ افراد حج جو ہے وہ بغیر قربانی کی ہے، اس میں 5 چیزیں ہیں۔ احرام برائے حج، طواف قدوم سنت ہے، طواف زیارہ اس نے یا افادہ جس کا یہ کہتے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ یہ اس کا رکن ہے، اور سعی حج جو ہے وہ اپنے رکن ہے اس کا، اور طواف وداع جو ہے اپنے لاسٹ اس کا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ احرام باندھے گا وہ، اس کے بعد حج نہیں ہو سکتا۔ طواف قدوم، وہ آنے سے پہلے حرم جائے، وہاں پہ طواف کرے اور پھر منا جائے، تو یہ سنت ہے۔ اگر یہ مس ہو جائے گا تب وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ منا میں آ سکتا ہے، وہ ڈائریکٹلی منا بھی نہیں بلکہ وہ وہاں پہ عرفات میں آ سکتا ہے، تو اس کا حج جو ہو جائے گا، کیونکہ منا کا سٹے بھی سنت ہے۔ تو اور صحیح حج جو ہے یہ فرض ہے، طواف زیارہ فرض ہے، طواف وداع جو ہے واجب ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے اس میں 3 طواف ہیں اور ایک صحیح ہے۔ 3 طواف کون سے ہیں؟ ایک طواف قدوم ہے، دوسرا طواف زیارہ ہے، اور تیسرا طواف وداع ہے۔ طواف وداع ہر اس کے لیے ہے جو کہ مکہ کو چھوڑ کے جائے گا، جو کہ مکہ کی میقات میں رہتے ہیں وہ بعد میں آ کے کر سکتے ہیں، لیکن باقی سب لوگ طواف وداع کریں گے، ورنہ ان کو واجب مس ہوگا اور ان کو قربانی دینی پڑے گی۔ اس کے بعد آپ جاتے ہیں حج تمتع کی طرح، جیسے کہا کہ اس کے میں نے بتایا تھا اس کے 2 پارٹ ہیں۔ پہلا پارٹ جو ہے وہ عمرے کا ہے، احرام برائے عمرہ، طواف صحیح اور بال کٹوانا، یعنی بال کٹوانا، احرام سے باہر آ گیا، اب وہ وہاں پہ رہے گا، 8 ذی الحجہ کو دوبارہ وہ احرام پہنے گا۔ اب جو احرام جو پہنے گا تو وہ حج کا احرام ہوگا، اس میں طواف زیارہ ہے، حج کی سعی ہے اور طواف وداع ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کرے گا اس کے ساتھ۔ اور اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے، 3 طواف ہیں اور 2 سعی ہیں۔ ایک سعی جو ہے وہ اس کی عمرے کی سعی ہے، اور ایک سعی اس کی حج کی سعی۔ اس میں اکثر لوگوں کے سوالات آتے ہیں، تو یہ نوٹ کرنے سے 3 طواف ہیں تمتع میں، ایک عمرے کا طواف ہے، ایک طواف زیارہ ہے اور ایک طواف وداع ہے۔ جو تھا پہلا افراد، اس میں ایک طواف جو تھا وہ آپشنل تھا، اور وہ جو تھا طواف قدوم تھا، تو اگر وہ سنت تھی وہ کرے گا تو 3 بنے گے، ورنہ اس کے 2 بنے گے۔ اب ہم حج قران کو دیکھتے ہیں جو تیسری قسم ہے، یہ قربانی کے ساتھ ہے، اور عمرہ حج ایک ہی احرام میں ساتھ کرنے ہوتے ہیں۔ پہلے آپ احرام باندھیں گے، اور جب آپ نیت کریں گے عمرہ حج دونوں کی نیت کریں گے۔ عمرہ میں جو ہے وہ طواف بھی ہے اور سعی بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے طواف زیارہ، جو طواف افادہ ہے وہ کریں گے، یہ اس میں حج کی سعی کریں گے اگر پہلے نہیں کی ہوئی، اور طواف وداع کریں گے۔ اس میں جو ہے وہ اس کو فردر آپ دیکھ لیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں جب صحیح کریں گے عمرے کی،
تو اس میں اگر آپ حج کی صحیح کی نیت کر لیں تو آپ کی حج کی صحیح بھی ہو جائے گی، لیکن اس میں جو ہے ڈفرینس آف اوپینین ہے. تو لیکن یہ بہتر یہ ہے کہ آپ 2 ہی کر لیں انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہمارے سامنے ہے، اس میں 3 طواف ہیں اور 2 صحیح ہیں. اس میں پہلے جو تھے ان میں 1 صحیح تھی حج میں، اور اب اس میں جو 3 طواف سب میں 3 ہی ہیں، یہاں پہ 2 صحیح ہیں جو کرنی پڑے گی. اب ہم جو اس میں دیکھتے ہیں طواف قدوم کیا ہے. طواف قدوم حج افراد کرنے والوں کے لیے سنت ہے. طواف قدوم جہاں اور جو طواف جو حج تمتع کر رہے ہیں انہوں نے عمرہ کرنا ہی کرنا ہے، اور جو حج قران کر رہے ہیں انہوں نے بھی عمرہ شروع کرنا ہی کرنا ہے. تو جو طواف قدوم ہے وہ حج افراد کرنے والوں کی سنت ہے. صحیح حج اگر طواف قدوم یا کسی طواف کے بعد صحیح حج کی نیت کر لی گئی ہو تو طواف زیارہ کے بعد اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بدیگر صورت یہ رکن ہے اور طواف زیارہ کے بعد ادا کرنا ہوگی. یعنی پہلے آپ نیت کر کے کر لیں تو یہ ادا ہو جائے گا. پھر آپ کیونکہ جب آپ طواف زیارہ کرتے ہیں تو بہت رش ہوتا ہے، تو اس میں آپ اس کو جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں اپنے انرجی کو، کیونکہ آپ نے پہلے کر لیا. نہیں تو پھر طواف زیارہ کے بعد آپ صحیح کریں. لیکن اس دفعہ کیونکہ بہت زیادہ رش نہیں ہے اس لیے کہ یہ مسائل نہیں ہوں گے، تو آپ طواف زیارہ کے بعد ہی اسی سیکوینس کے ساتھ حج کی صحیح بھی کریں. میں ریکمینڈ یہی کروں گا آپ کو. طواف زیارہ جو ہے اس کو 11 یا 12 یا طواف وداع کے ساتھ کرنے تک ملتوی کرنا جائز ہے، الاؤڈ ہے یہ. اور طواف وداع جو ہے 12 مغرب سے پہلے ادا کر لیا جائے. اس میں بات بھی ہو چکی ہے کیونکہ اس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے 10 کو، اور جو ہے وہ جب لوگ ہر فرد اگر 10 کو وہاں پہنچ کرنا چاہے تو پھر جو ہے وہاں پہ خاصی مشکلات ہوتی ہیں. لیکن اگین دوبارہ اس حج میں یہ چیز ایسے نہیں ہوگی. اب بڑے سکون کے ساتھ جو ہے وہ 10 کو بھی جا کے طواف زیارہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ.